امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز۔ تبدیلیوں کے باعث متعدد امریکی اعلیٰ حکام پریشانی کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ نے آرمی چیف آف جنرل جارج کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ جنرل جارج فوری عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف اسٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، جنرل جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے۔ اٹارنی جنرل پام کو بھی برطرف کر دیا۔ نائب اٹارنی جنرل کو بھی قائم مقام اٹارنی جنرل مقرر کر دیا گیا۔ ایران کی فضائی حدود میں ایک F-35 جنگی طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پائلٹ پاسداران انقلاب کی تحویل میں ہے۔ ایران میں گرائے گئے طیارے کا ملبہ F-15 طیارے سے مطابقت رکھتا ہے۔ طیارے کا ملبہ ایرانی حدود میں گرا۔ پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق پائلٹ پاسداران انقلاب کی تحویل میں ہے۔ ایران نے ایک امریکی لڑاکا طیارہ مار گرایا، جس کے بعد طیارے کے 2 پائلٹس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی تصدیق۔ ایران کی بڑی فوجی طاقت برقرار ہے۔ ایران کے پاس تقریباً نصف میزائل لانچر اور حملہ کرنے والے ڈرون ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے انٹیلیجنس ذرائع سے رپورٹ جاری کر دی۔ کہا گیا ایران کے پاس اپنے ساحل کے دفاع کے لیے بھی کروز میزائلوں کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ ایران ابھی خطے کے لیے بڑا فوجی خطرہ ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کہا گیا ایرانی دفاعی نظام زیر زمین خفیہ ٹھکانوں میں ہے۔ ایران عسکری ڈھانچہ مکمل تباہ نہیں کیا جا سکا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی رپورٹ پر تنقید، کہا نامعلوم ذرائع امریکی فوج کی کامیابیوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطی کی تازہ کشیدگی، امن و استحکام سے متعلق امور زیر غور۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے فوری مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاک چین 5 نکاتی ایجنڈے پر بھی غور۔ پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اہم اجلاس میں کرایوں سے متعلق معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا۔ خود ساختہ کرایوں میں 65% اضافہ واپس۔ ٹرانسپورٹر 25 سے 30% اضافے پر راضی ہو گئے۔ سیکرٹری RTA رانا محسن کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات کامیاب رہے، جس کے بعد خود ساختہ 65% کرایہ اضافہ واپس لے لیا گیا۔ اب بسوں کے کرایوں میں 25 سے 30% اضافے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نئے اضافے کے تحت کرایہ نامہ دوبارہ مرتب کیا جائے گا اور اسی بنیاد پر نئی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن نے بھی اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی۔